کہ چاہے 2001 کا پارلیمنٹ کا حملہ ہو یا 2011 کا بھارتی حملہ ہو یا 2008 کے ممبئی حملے ہوں، پاناما حملے ہوں یا اب پہلگام، جب جب بھارت اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے، جب جب ان کا دفاعی نظام جو ہے وہ ناکام رہا ہے، تب تب انہوں نے اس کا الزام پاکستان کے سر لگایا ہے۔ مگر بھارت یہ بھول جاتا ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر 1947 میں یہ ملک حاصل کیا، جس کے جوان بیٹے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچوں نے اپنی گردنیں کٹا کے یہ آزادی حاصل کی، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا اور اسی کی بنیاد پہ قائم رہے گا۔ بھارت کے رافیل طیارے جو تقریباً $240 ملین کی مالیت ہیں اور وہ اس کی بیک بون ہے، اس کی دفاعی نظام کی جو ہے وہ بیک بون ہے، وہ دفاعی طیارے ہمارے صرف JF-17 شاہینوں نے مار گرائے اور بھارت کی تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ بھارت یہ بات بھول گیا کہ جنگ کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے۔ 1947 کی جنگ بھی حوصلوں سے لڑی گئی تھی، 1965 کی جنگ بھی حوصلوں سے لڑی گئی تھی، 1971 میں بھی یہ جنگ جیتی جاتی اگر بھارت ہماری پیٹھ پہ وار نہ کرتا، اور اب انشاءاللہ چاہے 2019 کے حملے ہو، چاہے 2022 کے، اور اب 2025 جہاں ہم کھڑے ہیں، بھارت اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جناب والا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے جو اپوزیشن پہ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں، انہوں نے بار بار مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، یا بہت اچھی بات ہے کہ اس ٹائم پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، مگر میری ان سے درخواست ہے کہ اپنی حب الوطنی کو کسی شخصیت سے مشروط نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ہمارا ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، اگر یہ ہمارا ملک ہے تو ہمارا فیوچر ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی اس وقت ضرورت سمر کی ہے کہ آپس کے اختلافات کو بلا کے، جو کہ انہوں نے اس کا بڑے پن کا مظاہرہ بھی کیا ہے، مگر شاید اس میں مزید ضرورت ہے کہ وہ اپنا دل بڑا کریں۔ اور آج 4-5 دن سے جب یہاں پہ یہ تقریریں ہو رہی ہیں اور ہم اس قرارداد کی حمایت کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے شہر چاہے وہ کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے پنڈی ہو، بھارت جو ہے وہ ڈرون حملے کر رہا ہے، اپنے مذموم جو ارادے ہیں ان کو مؤثر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان اس کا بھرپور دفاع کر رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں سے اور میرے کچھ فاضل دوستوں نے بھی یہ کہا کہ آخر ہم اس کا بھرپور جواب کیوں نہیں دے رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ ہزاروں مسائل کی جڑ ہے۔ اگر ہم جذبات میں آ کے کوئی جواب دے بھی دیتے ہیں تو اس سے معصوم جانوں کا نقصان ہوگا۔ پاکستان نے جواب دیا ہے، مگر پاکستان کی پوزیشن ڈیفینسو رہی ہے، مگر پاکستان نے ان کی جو ہے وہ بریگیڈ کو بھی اڑایا ہے، ان کے ڈرون کو بھی ناکام بنایا ہے۔ آج اس وقت تک جب ہم یہاں موجود ہیں 77 سے زیادہ ڈرون حملے جو ہے وہ ناکام پاکستان بنا چکا ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کی بہت بھرپور کامیابی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی قیادت ہے، جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ایک انہوں نے ہمت و جواں مردی کا مظاہرہ کیا، بردباری سے کام لے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری وہ عوام اور سیاستدان، یہ تمام لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اپنے اس ملک کی خاطر، چاہے وہ سرحدوں پہ جوان ہو، چاہے وہ ہماری عوام ہو جو سرحدوں پہ جانے کے لیے بے چین ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حوصلے جوان ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں، مگر ہماری سمجھداری کو بھارت شاید ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے، جبکہ چاہے ایرانی میڈیا ہو، چاہے چائنیز میڈیا ہو، چاہے فرینچ میڈیا ہو، تمام انٹرنیشنل میڈیا اس وقت بھارت کی جو بربادی ہے، بھارت کی جو شکست ہے، اس کا بھرپور مذاق اڑا رہا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی عسکری قیادت منظم ہے، ایک پیج پر ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھارت کو نہ کو چنے چبوائیں گے۔ میں بس اپنی بات کا اختتام اس شعر پہ کروں گی کہ کہہ دو کہ ہم کو جنگ سے نفرت تو ہے، مگر کہہ دو کہ ہم کو جنگ سے نفرت تو ہے، مگر اپنی بقا کی جنگ بقا تک لڑیں گے ہم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ جناب محترم چنگیز خان صاحب۔